جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر جو ارشد شریف کی شہادت ہے، جو عمران خان پر گولیاں چلائی گئیں، وہ آپ کو لگے گا کہ وہ تو بہت ہی کوئی چھوٹا کام ہے، یہ لوگ تو بہت بڑے بڑے ظلم کرنے کے کیپیبل ہیں۔ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس مور دین 99-100% اگر اس کے پاس ایویڈنس ہیں اور یہ معاملہ کورٹ میں لے جا کے ثابت کرنے کے قابل ہے تو تب وہ یہ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ تقریباً 18% کنٹریبیوشن ہماری جی ڈی پی میں پاکستان کی، تو 346 بلین کا آپ کو جو جی ڈی پی ہے اس میں سے آلموسٹ $62 بلین ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جو امپلائمنٹ کی بات کریں تو ہم تقریباً آلموسٹ 18% کے 16 to 18% کے بٹوین لوگوں کو امپلائی بھی کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس۔ لندن سے اسکائپ کے ذریعے ہمیں تسنیم شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے، صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں سردار یاسر الیاس ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو اس وقت ملک میں جو تاجروں پر پابندیاں لگائی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن ابتدا جو ہے آج بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا تھا اس کی ایسی انفارمیشن سامنے آئی ہے جس نے ہر پاکستانی کو دنگ کر ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا، دنگ رہ گیا ہر پاکستانی کہ سابق وزیر اعظم پر حملہ، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، سول انتظامیہ کے، وہ تعاون نہیں کر رہے، وہ اپنا ٹیلی فون نہیں دے رہے فورینزک کے لیے، اور جس طریقے سے یہ سارا ماحول بنایا گیا وہ اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو کوئی بہت زیادہ اس میں شش و پنج میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں جو کردار ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بول نیوز کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر حملہ جنرل باجوہ نے کروایا کیونکہ وہ مجھے قتل کر کے ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی ہے انہوں نے۔ چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، سو موٹو لینا چاہیے۔ اگر سابق وزیر اعظم پر حملہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی لگانے کا کوئی منصوبہ ہے، بہت سیریس چارجز ہیں یہ، اور اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے۔ میں یہ جو آج ابتدائی جو چالان ہے عمران خان صاحب کے حملے پر کے حوالے سے اس کا ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب، ان کی جو شہادت ہے وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے عمران خان صاحب پر حملے سے، اس لیے کہ جو بیانیہ عمران خان کا تھا میڈیا میں اس چیز کو لے کے ارشد شریف چل رہے تھے، اور انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ دبئی گئے، وہ دبئی سے پھر آگے کینیا، اور وہاں پر وہ شہید ہوئے۔ ان کے حوالے سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، تسنیم شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں اسی لیے ان کو ہم نے آج ریکویسٹ کی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک ویڈیو ہے جو شریف خاندان کے پاس ہے لندن میں، جس میں شہید ارشد شریف پر جو تشدد کیا گیا ہے ان کی شہادت سے پہلے، وہ اس ویڈیو میں بند ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بیان بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس، لندن پولیس کو بھی دے چکے ہیں۔ اب یہ کیونکہ دونوں واقعات جڑے ہوئے ہیں، پہلے میں یہ تسنیم شاہ صاحب سے بات کر لوں، پھر میں صابر کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ کو جو آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پنجاب میں اس کے باوجود کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن ہے، جو گجرات کے ڈی پی او ہیں وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار نہیں ہے فورینزک کے لیے، اور جو سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں وہ اور وفاقی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ویڈیو بنائی گئی عمران خان پر جس نے حملہ کیا تھا اس ملزم کی، وہ اس کمرے کی بھی انٹیریئر چینج کر دیا گیا تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کہ یہ ویڈیو کہاں بنائی گئی۔ اور پھر آج عمران خان صاحب کی یہ جو بات ہے کہ جنرل باجوہ نے حملہ کروایا ہے، یہ تو بات آج کھل کر سامنے آ گئی ہے، اب کسی کو کوئی شک ہی نہیں رہا، کم از کم مجھے تو شک نہیں رہا۔ تسنیم صاحب، وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بیان فرمائیے، آپ ایک ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں، بڑا تکلیف دہ ہے یہ بات کرنا بھی کہ ہمارے اپنے بھائی کے حوالے سے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے ویڈیو کے حوالے سے۔ وعلیکم السلام سمیع صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ویڈیو کے حوالے سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جب
ارشد شریف کا مرڈر ہوا تو ہم ادھر حسن نواز کے آفس میں گئے تو میں اور اپنا زبیر گل، انجم چودھری اور ناصر بٹ کھڑے تھے، تو وہ بڑے خوش تھے. تو میں نے کہا جی آپ نے ارشد شریف کو قتل کروا لیا؟ کہتے ہیں ہاں جی وہ کام ہو گیا، تو اب آپ نے عمران خان کا قتل کروانا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی کوئی ویڈیو بنائی ہے؟ جیسے پتہ ہے پنجاب میں وہ کسی کو مارتے ہیں تو ویڈیو بنا لیتے ہیں. میں کہا بٹ صاحب کو ویڈیو کہتے ہیں ابھی آپ کو سرپرائز دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک فون نکالا، تو اس میں سے وہ مجھے جب ویڈیو دکھائی تو وہ میں نے دیکھا 3 آدمی اس کو مارے تھے اور وہ شہید جو ہے وہ چیخیں مار رہا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے وہ بند کر دی. میں نے کہا مجھے ذرا دیکھنے دے. کہتے ہیں نہیں بہت ہے، پہلے ہی بہت ہائی الرٹ ہے. تو میں نے پھر ان سے ویڈیو مانگی کہ آپ یہ ویڈیو مجھے بھی دیں. تو کہتے ہیں میں آپ کو دوں گا، شاہ صاحب تھوڑا انتظار کریں. میں نے وہ ویڈیو کو آلریڈی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے ان کو ذکر کیا ہوا، ان کو بتایا ہوا کہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے، اور یہ ہم 4 لوگ موجود تھے حسن نواز کے آفس کے باہر کھڑے. اب ہمارے ساتھ ہی رہیے تسنیم صاحب. صابر، بہت ہی آج جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے، شاہ صاحب کا جو بیان ہے، اور اس کے بعد جو ابتدائی چلان میں جو انویسٹیگیشن ٹیم بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے ڈی پی او نے اپنا فون دیا ایس ایچ او کو اور کہا کہ ابتدائی جو فوٹیج آئی تھی، جو ویڈیو آئی تھی ملزم کی، اس پر بیان اس کا لیا، پھر رات کو سی ٹی ڈی نے لیا، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ایک پورا تسلسل ہے، میرے پاس وہ پوری تفصیل ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ماحول کیسے بنایا گیا اور کس طریقے سے نون لیگ کی قیادت اس میں ملوث ہے کہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ مذہب کے خلاف باتیں کر رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ توہین رسالت میں بھی ہے، تاکہ کوئی یہ بتایا جا سکے اس واردات کے بعد کہ وہ کسی مذہبی جنونیت کے شکار ہوئے. یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. کیا گریبانوں تک ہاتھ پہنچ سکے گا قانون کا؟ یہ جو عمران خان کا جو اسیسینیشن ایک پلاٹ تیار کیا گیا، اس میں 2 طرح کے لیے گئے. ماضی میں یہ دونوں امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں دونوں طریقے. پہلا تھا پہلے وزیر اعظم ہمارے بانیان پاکستان میں شامل ہوتے ہیں لیاقت علی خان شہید، جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. پہلے گولی ماری گئی اور پھر قاتل کو ہی ایک اور جو کور کر رہا تھا اس نے گولی مار دی اور وہ وہیں سلسلہ ختم کر دیا. اور اس کے بعد جو مرڈرر فیملی تھی اس کو پھر کس طریقے سے لک آفٹر کیا گیا بعد میں، اور ان کی تحقیقات جو تحقیقات ساری تھیں وہ ساری کی ساری ہی وہ بھی ختم کر دی گئیں. تو ایک تو ہمیں اس میں مماثلت نظر آتی ہے، وہی پلاٹ اس میں تھا عمران خان صاحب والے معاملے میں کہ جناب پہلے ایک فائٹ کرے گا، اس کے بعد پیچھے کو کور اپ کر رہا ہوگا، وہ اس کو مار دے گا اور معاملہ چیپٹر اس سے پہلے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار کی ہوئی تھیں اسی پلاٹ کے مطابق. اور وہ پھر تھا اگلا جو پلاٹ تھا وہ تھا سابق گورنر پنجاب سلمان تحصیل صاحب والا معاملہ کہ ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا تھا. تو وہ اگلا اس کے اکارڈنگلی وہ کیا گیا تھا کہ پہلے ایک ان کے جو مختلف تقریروں کے ایک 2 جملے اٹھائے گئے، اس کی ایک ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو بنا کے پھر وائرل کی گئی. اس کے بعد پھر وزراء آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور یہی کچھ سلمان تحصیل صاحب کے والے معاملے میں ہوا تھا. اس کو بھی اسی طریقے سے ان کا بھی قتل ہوا تھا اسلام آباد میں. تو یہ 2 طرح کی مماثلت پائی جاتی ہیں. پھر اگلی جو چیز آج بتائی فواد چودھری صاحب نے اور صوبائی وزراء اور مشیروں نے، وہ جو تحقیقات ہیں اس کے اکارڈنگلی تو پھر اس کو اب کیونکہ یہ دونوں ہی طریقے فلاپ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جب وہ بچ گئے تو پھر اگلا جو سلسلہ تھا جو کہ کس طریقے سے اس کو کور اپ کرنا ہے، وہ فوراً ہی اس کو مذہبی جنونیت کا رنگ دیا گیا. لیکن آج تو ساری چیزیں جو کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں دے رہے، کوئی شہادتیں ریکارڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی اچھا اس میں بالکل صابر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو اس وقت میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے جس فیئر کا اظہار کیا کہ اگر طاقتور لوگوں نے ایک حملہ کیا اور وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے تو وہ اگر قوتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ کوئی اس قسم کی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے ماحول بنانے کی بات کی، میں ذرا تھوڑے سے کلپس دکھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کام کس طرح. لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار
یہ تو سیاستدان ہے، یہ کام ایسا نہیں کر سکتے، یہ مارتے نہیں ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو کی چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، ماڈل ٹاؤن میں جس طرح گولیاں چلائی گئیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر جو ارشد شریف کی شہادت ہے، جو عمران خان پر گولیاں چلائی گئیں، وہ آپ کو لگے گا کہ وہ تو بہت ہی کوئی چھوٹا کام ہے، یہ لوگ تو بہت بڑے بڑے ظلم کرنے کے کیپیبل ہیں۔ دکھائیے ذرا وہ ویڈیو۔ یہ جو لاٹھی چارج اور یہ جو ظلم اور تشدد میں دیکھتا ہوں تو مجھے 25 مئی یاد آتا ہے، اور وہ جو بچی کہہ رہی ہے کہ میری ماں کو کیوں مارا، تو مجھے اپنے دوست ارشد شریف کی بیٹی کی شکل میرے سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی یہی سوال کرتی ہے کہ میرے باپ کو کیوں مارا۔ اب یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک میٹنگ میں تو یہ کہا، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صحافیوں کی موجودگی میں، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، کہ یہ 4-5 ہزار آدمی اگر ان کے سر قلم کر دیے جائیں تو پاکستان میں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ رپورٹڈلی یہ جرنلسٹوں نے یہ بات بتائی ہے ہمیں، جو موجود تھے اس میں، اور اس میں بہت سارے اہم جو میڈیا اونرز ہیں وہ بھی موجود تھے، ان کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا کہ ان 4-5 ہزار بندوں میں آپ کا نام بھی آ سکتا ہے۔ یہ بات ہوئی ہے مبینہ طور پر۔ اب میں جو ماحول بنایا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ شروع ہوا، ہمارے ایک ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وقار ستی صاحب، ان کا ٹویٹ، میں آپ کو اس کی ذرا اسکرین شاٹ آپ دیکھیں، عمران خان کی تصویر کو دیکھیں اس میں، اور جس طریقے سے ان کو ایک ایسا شخص بنا کے پیش کیا گیا، وہ ایک ویڈیو ہے، وہ میں نہیں چلاؤں گا، اس لیے کہ وہ ایڈٹ کر کے تقریر کے خاص حصے مختلف جگہوں سے لے کے جوڑ کے تو یہ بنایا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ کیا کوئی مسلمان یہ سب برداشت کر سکتا ہے؟ جو صابر شاکر نے کہا کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے 24/8/2022 کو، پھر اس کے بعد 14/9/2022 کو۔ یہ میں تاریخ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے ماحول بنایا گیا۔ میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی، آئیے ذرا اس کی وہ گفتگو سن لیں، آپ کو اندازہ چلے ہوئے گا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے۔ اسی دن رانا ثناءاللہ نے بھی گفتگو کی، آئیے اب ان کی گفتگو سن لیں، وہ کس طرح لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں۔ یہ رانا ثناءاللہ یہ الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے بھی، جاوید لطیف نے جو الزام لگایا وہ آپ نے سن لیا، اب ذرا مریم نواز جو کہہ رہی ہیں، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی، وہ ان کو بھی سن لیں۔ یہ انہوں نے 15 تاریخ کو یہ بات کہی، 15/9/2022۔ یہ الفاظ پر آپ نے غور کیا، یہ گفتگو آپ نے غور سے سنی، کس طرح ایک عام مسلمان جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ کس قسم کے جملے ادا کر کے کس طرح جذبات ابھار رہی ہیں۔ اب ذرا آ جائیے خواجہ آصف، انہوں نے 10/10/2022 کو یہ جو بات کہی، ذرا وہ بھی سن لیں۔ یہ خواجہ آصف کو آپ سن لیں، یہ کس طریقے کے فکرے ادا کر کے کیسے عمران خان پر یہ ان کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسی چیزوں میں کہ جس سے لوگوں کے جذبات ابھریں۔ یہیں پر بات نہیں رکی، 12/9/2022 کو ایک ٹرینڈ چلایا گیا، ذرا دکھا دیجئے وہ بھی اسکرین شاٹس، توہین رسالت کا مجرم عمران، یہ ٹرینڈ چلایا گیا۔ دیکھیے ذرا، اگر وہ آپ میرے پروڈیوسر صاحب اگر اس کو دکھا سکیں، اس پکچر کو جو ہم نے نکالی ہے ٹرینڈنگ میں سے، یہ ٹرینڈ چلایا گیا، توہین رسالت کا مجرم عمران۔ یہ سب کچھ کیا نون لیگ کی قیادت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اور اس میں جو سب سے پہلا جو تھا ابتدا وہ تھی وقار ستی صاحب کی، ان کے خلاف FIR درج ہوئی۔ ظاہر ہے صحافی فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، ان سے کہا گیا کہ آپ فورنزک کے لیے اپنا ٹیلی فون دے دیں ہمیں، کہ یہ جو ویڈیو آپ نے چلائی ہے جو میں نے ابھی نہیں دکھائی، جس میں حصے جوڑ کے آپ نے عمران خان کے حوالے سے کچھ ایک ایسا تاثر بنانے کی کوشش کی ہے کہ کیا وہ آپ نے خود بنائی تھی یا کہیں سے آئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک عدالت نے سٹے دے دیا۔ پھر اب ایک بات، وہ جو ملزم جس نے حملہ کیا اور جس کی DPO نے فوٹیج بنوائی SHO کو دے کے، ابھی عمران خان ہاسپٹل نہیں پہنچے گولی کھانے کے بعد، گاڑی راستے میں ہے، لیکن 6:01 پر اس ملزم کی جو ویڈیو ہے گریدہ فاروقی، انہوں نے ٹویٹ کی۔ 6:02 پر وقار ستی نے، جنہوں نے پہلا ٹویٹ کیا تھا جس میں عمران خان کے خلاف یہ کیمپین شروع کی گئی تھی، انہوں نے اس کا ٹویٹ کیا ویڈیو کا۔ پھر اس کے بعد مرتضیٰ سولنگی، جن کو جناب آصف علی زرداری صاحب نے DG ریڈیو بنایا تھا، جو ان کے ساتھی، قریبی ساتھی،
انہوں نے 6:02 پر اس ملزم کی ویڈیو کو ٹویٹ کیا۔ حامد میر صاحب نے 6:03 پر اسی ویڈیو کو ٹویٹ کیا، اور پھر مشہور زمانہ طلعت حسین انہوں نے 6:08 پر، یعنی ابھی عمران خان صاحب وہاں پر پہنچے نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں پہنچے، گولیاں لگی ہوئی ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ جا رہے ہیں گاڑی میں، اور یہ کہ مذہبی جنون کے، اور ساتھ یہ بیان آنے شروع ہو گئے کہ مذہبی جنونیت، تو یہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پھر کوئی تعاون کے لیے تیار نہیں ہے، فورنزک کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو حملہ تھا انہوں نے نام لیا ہے کہ جنرل باجوہ مجھ پر حملہ کروا کے اس ملک میں ایمرجنسی لگوانا چاہتے تھے۔ بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، جب میں واپس آتا ہوں تو صابر شاکر اور تسنیم شاہ دونوں سے اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بڑی اہم بات کہی ہے عمران خان صاحب نے، جس پر جن لوگوں سے بھی میری قانونی جو ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناؤ اٹ از ہائی ٹائم، عدالت کو بالکل سو موٹو لینا چاہیے، اور یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ملک میں مجھے قتل کروا کے ایمرجنسی لگانے کی ایک سازش تھی، تو یہ بہت ہی سنگین بات ہے اور اس کا ضرور پتہ لگنا چاہیے۔ میں صابر کی طرف آتا ہوں، لیکن تسنیم شاہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ نے یہ بات اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی بتائی، وہاں پر سب کو بتایا کہ ویڈیو دیکھی ہے آپ نے، آپ کو لگتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اس حوالے سے کوئی کرے گی انویسٹیگیشن، شریف خاندان کو پکڑے گی، یا وہاں پر بھی یہ انٹچیبلز ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے، تو ہم الطاف حسین کو نہیں لا سکے یہاں پر، انہوں نے ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ کیا، تو یہ ان کو کوئی سوال کرے گا، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جی، الطاف حسین کا جو میٹر تھا نا، وہ تو اس کے پاس ڈائریکٹ وٹنس نہیں تھا جو ڈاکٹر عمران کا مرڈر ہوا۔ میں اس معاملات میں ڈائریکٹ وٹنس ہوں اور پارٹی کا حصہ ہوں، اور ڈیفینیٹلی 6 تاریخ کو وہ آ رہی ہے، وہ کہتی ہے آ کر انشاءاللہ میں ان سب کو والنٹری انٹرویو کروں گی، اگر یہ نہ آئے تو میں ان کو گرفتاریاں کر کے لاؤں گی، اور آپ کو بھی بتاؤں گی کہ کون سے دن یہ انٹرویو دینے ہیمر سمتھ پولیس اسٹیشن آ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 تاریخ کو یہ مریم نواز کا انٹرویو ہوگا وہاں پہ؟ 6 تاریخ کو وہ آفیسر آنی ہے واپس، بیسیکلی ادھر چھٹیاں ہوئی ہیں، مجھے اس نے ای میل بھیجی ہے کہ میں 6 تاریخ کو آ رہی ہوں۔ میں نے اس کو بولا کہ مریم نواز اور نواز شریف وہ تو پاکستان بھاگ جانے لگے ہیں، اور آپ نے ان کو گرفتار اریسٹ کیا کہ نہیں؟ کہتی ہے ابھی میں نے گرفتار نہیں کیا، اور یہ بڑا اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا کہ یہ پاکستان جا رہے ہیں، میں وہ بھی سسٹم ان کا PNC جو پولیس کا جو نیشنل کمپیوٹر ہے اس میں نام ڈال دیتی ہو تاکہ یہ ادھر سے جا نہ پائیں۔ تو میں 6 تاریخ کو میری واپسی ہے، میں آپ کو فون کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب میں ان کے انٹرویوز کر رہی ہوں، اگر یہ نہیں آئیں گے تو میں پھر ان کو گرفتار کروں گی۔ صابر شاکر، یہ تو شاہ صاحب بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کمپیوٹرز میں ان کا نام پڑ جاتا ہے اور وہ وہاں سے وہ نہیں نکل سکتے، تو یہ تو ڈائریکٹ وٹنس ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، تو یہ اب آپ بھی خاصے عرصے سے ہیں وہاں پر، سسٹم کو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، what do you make out of it؟ اچھا، یہاں کا سسٹم ذرا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا، کیونکہ زیادہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہاں پہ فوری طور پہ وہ گرفتاریاں اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، ایک تھورولی انویسٹیگیشن چلتی ہے، اور انویسٹیگیشن کے بعد اگر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس مور دین 99-100% اگر اس کے پاس ایویڈنس ہیں اور یہ معاملہ کورٹ میں لے جا کے ثابت کرنے کے قابل ہے، تو تب وہ یہ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور بہت سارے ایشوز پہ مختلف مقدمات میں دیکھا ہے کہ وہ تب جا کے عدالت میں جاتے ہیں جب ان کو 100% شیورٹی ہو، یقین ہو، کیونکہ یہاں پہ پرکھنے کا کافی طریقہ ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بات تو ٹھیک ہوگی، میں سمجھ، میں ذرا تھوڑا کیونکہ یہ پروسیجرل بات ہے۔ آج سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے ارشد شریف کے شہادت کے حوالے سے، جو سو موٹو تھا، اس میں آج تک پولیس کو جو جن آفیسرز نے جانا تھا ان کو پیسے ریلیز نہیں کیے گئے، بہانہ بنا دیا گیا کہ جی فورن ٹرپس پر پابندی ہے۔ آج میڈیا نے رپورٹ کیا صبح، تو پھر فٹافٹ یہ رپورٹ سبمٹ کرا دی گئی ہے کہ جی پیسے بھی بھیج دیے گئے ہیں، اور وہ کینین پولیس والے جو ہیں وہ چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں۔
یعنی ہمیں ایک لگتا ہے کہ یہ حکومت بالکل نہ عرش شریف کے معاملے پر کوئی تحقیقات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو آج عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ اس کے حوالے سے جو آئی ایک مماثلت ہے کہ دونوں جگہوں پر ایسا لگتا ہے جیسے آگے کوئی ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے. تو یہ تو اب جو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے اس کے بعد تو ایک بھرپور انویسٹیگیشن یا سو موٹو سپریم کورٹ خود اس کی زیر نگرانی کچھ کام ہو تبھی ہاتھ پہنچ سکیں گے کہ کس کس نے یہ سب کیا. دیکھیں سمی باجوہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے نا، تو باجوہ صاحب ثاقب نثار صاحب کے پاس کیا لینے گئے تھے اور وہ ابھی تک باتیں سامنے کیوں نہیں آئیں، اور اس ملاقات میں آخر ایسا کیا ہوا کہ باجوہ صاحب نے پھر ثاقب نثار صاحب کے خلاف کمپین چلوانا شروع کر دی اور جرنلسٹوں کو بلا کے ان کو مختلف سٹوریز فیڈ کی گئیں، اور اس لیے فیڈ کی گئیں کہ وہ باہر جا کے رپورٹ کریں. تو اس میں کیا تھا، ثاقب نثار صاحب سے کیا مانگنے کیا گئے تھے جس پہ ثاقب نثار صاحب کا اور ان کا کوئی اختلاف ہوا ہوگا یقیناً، کیونکہ اس ملاقات سے پہلے تو بڑے شوق سے وہ گئے تھے ثاقب نثار صاحب کے پاس اور چائے وائے بسکٹ شکٹ پی کے آئے، لیکن اس کے بعد پھر اچانک ان کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپین میں بھی جو بنیادی بات ہے وہ صرف ایک پورشن آ رہا ہے، دوسرا پورشن اس کا آ نہیں رہا. اس میں ثاقب نثار صاحب اکیلے تو نہیں تھے، ثاقب نثار صاحب تو 3 فل بینچ کا ایک حصہ تھے. اس میں جسٹس فیصل عرب صاحب تھے، وہ ریٹائر ہو گئے، ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو گئے. ان فیکٹ یہ موجودہ جو جوڈیشری ہے اس سے کچھ ایک کام کروانا چاہ رہے تھے جس سے جو جوڈیشری نے اپنے کندھے دینے سے انکار کیا اور انہوں نے استعمال ہونے سے انکار کیا. اس لیے یہ سارے کا سارا پریشر تو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پہ ڈال رہے ہیں، ان پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ممبر تھے اس بینچ کے جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو آخر کیا وجہ ہے، کیونکہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے باجوہ صاحب یہ چٹکی بجا کے کہتے ہوتے تھے کہ میں جانے سے پہلے یہ عمران خان صاحب کو فارغ کروا دوں گا، اس کو ڈسکوالیفائی کروا دوں گا، ان کو یہ کر دوں گا، ان کو وہ کر دوں گا. وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی کہتے تھے، اور یہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے بھی کوئی کمٹمنٹ تھی، اس لیے یہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں ان کا پتہ تو صاف ہو گیا. مجھے صابر بریک پر جانا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا پھر آپ سے گفتگو ہم کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم ایک سیاسی مسئلے پر بات کر رہے تھے، عمران خان پر جو حملہ ہوا اس پر، عرش شریف صاحب پر، اور جو اس وقت لنڈن میں ہو رہا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. لیکن اب یہ آخری سیگمنٹ ہے، ایک اور بہت ہی اہم ایشو ہے، وہ ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال. گورنمنٹ نئے پلان، نئے منصوبے، اب دکانوں کے بند کرنے کا، کھولنے کا ٹائم، بزنسز پر پابندیاں. تو سردار یاسر الیاس ہمارے ساتھ ہیں، یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے سابق صدر بھی ہیں، بہت بڑے ایک بزنس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کو ہم نے خاص طور پر دعوت دی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے کیا اسے کچھ حاصل ہوگا یا آلریڈی جو بیچارے عوام ہیں اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ آئے گا. سردار صاحب. جناب تھینک یو سو مچ. میں آل پاکستان مال ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں آج، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مائکرو سوچ ہے ان کی. ہم میکرو کی بات کرتے ہیں، نمبرز کی بات کرتے ہیں، بیکاز فیکٹس آر مور امپورٹنٹ دین فکشن. وہ 62 بلین کی بات کر رہے ہیں روپیز کی جو وہ بچائیں گے انرجی کے لحاظ سے. ہم امپیکٹ بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیں جو آرگنائز ریٹیل سیکٹر ہے پاکستان کا جس کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 18% کنٹریبیوشن ہماری جی ڈی پی میں پاکستان کی. تو 346 بلین کا آپ کو جو جی ڈی پی ہے اس میں سے آلموسٹ 62 بلین ڈالرز ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا. جو امپلائمنٹ کی بات کریں تو ہم تقریباً آلموسٹ 18% کے 16 to 18% کے بٹوین لوگوں کو امپلائی بھی کرتے ہیں. تو 74 ملین میں سے آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس 11.8 ملین کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں. اب اس میں سے آپ دیکھیں کہ جو آپ کا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ پرائم ٹائم ہے، جسے آپ کا پرائم ٹائم شو ہے. لوگ شام کو باہر نکلتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، لیجر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فیملی کے ساتھ. اس میں اگر 2 گھنٹے بھی آپ کم کر دیں، 2.5 گھنٹے بھی کم کر دیں، اس میں تقریباً جو کلیکٹیولی اکراس پاکستان لاس ہوگا وہ آلموسٹ تقریباً میرے پاس جو فگرز آئی ہیں 25% کا لاس ہوگا، جو کوئی 15.5 بلین ڈالرز کی بات کریں جی ڈی پی میں سے نکل جائے گا. 15.5 بلین ڈالرز جو آپ کا نکل جائے گا، 25% ہے اسی نمبر کا جو میں نے 62 بلین آپ کو بتایا. آپ اس کو روپیز میں کنورٹ کریں تو 3.5 ٹریلین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں.
جو کہ لاس روپیز میں ہمیں ہو رہا ہے. 62 بلین انرجی سیونگ, 3.5 ٹریلین روپیز کا لاس ہمیں ہوگا ریٹیل سیکٹر میں. اس میں سے آپ 17% اپنے جی ایس ٹی نکالیں گورنمنٹ کا, 598 بلین, 600 بلین روپے سالانہ لاس ہوں گے گورنمنٹ کو ان دا فارم آف جی ایس ٹی, جو ہم سے انہوں نے کمانا ہے, جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہا. آپ نے کوئی نہیں دیکھا اس کو. ہم ڈبل شفٹ پہ کام کرتے ہیں تاکہ 10 بجے تک یا رات کو 11 بجے تک آپریٹ کر سکیں. ہم اگر ایک شفٹ پہ لے آتے ہیں تو وہ جو 11.8 ملین لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم امپلائی کر رہے ہیں, اس کو آپ آدھا کر لیں, 35% نکال لیں اس میں سے, تو 40 لاکھ لوگ آپ کے بے روزگار ہو جائیں گے, جس کو ہم امپلائی کرتے ہیں. 40 لاکھ جو حکومت انرجی بچانے کی بات کر رہی ہے, کیونکہ 35% آپ اس میں سے لے آف کر لیں. تو یہ آپ دیکھیں ہیوج امپلیکیشنز ہیں اس کی. یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں کر دیا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اوور آل اکانومی آپ کی کنٹریکشن کی طرف جا چکی ہے. اس سال بھی ہم دیکھ رہے تھے جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی 2022 میں کہ 9.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, وچ از مور دین کلوز ٹو 3% آف یور جی ڈی پی. ایٹ دا سیم ٹائم جو کرنٹ حالات ہیں آپ کے, ریزروز آپ کے پاس نہیں ہیں, ایف ڈی آئی نہیں ہے, برانڈس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور برانڈس کی ہم بات کرتے ہیں جن کی کئی 100 آؤٹلیٹس ہیں اکراس پاکستان, نہ کہ صرف مالز میں بلکہ باہر جو آپ کے مراکز ہیں وہاں پہ بھی ہیں. تو اگر آپ بزنسز کو بجلی نہیں دے سکتے ہیں, 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. یا تو آپ یہ ان کو کہیں کہ آپ لوگ جنریٹر پہ اپنے نظام چلا لیں, یا ان کو کہیں موم بتیوں پہ چلا دیں, یا لینٹرن پہ چلا دیں, ہم وہ بھی کر لیں گے, ہم اپنے نظام چلانے جانتے ہیں, یا آپ پریمیم چارج کر لیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو دے نہیں سکتے یا بند کر دیں. گورنمنٹ کے نا ڈکٹیٹ کہ کون کاروبار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے, ناجائز ہے, ایلیگل ہے, مینیپولیشن نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ دونوں پہ چیزیں, دس از یور رائٹ, بٹ یو کین ناٹ سے. یہ تو وہ والی بات ہے, آپ کہہ دیں کسی کو آپ سانس نہیں لے سکتے. تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم سے ہمارے حق, ہمارے جو حقوق ہیں وہ نہ چھینے جائیں, ورنہ پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جو آلریڈی جا رہے ہیں باقی لوگ بھی چل جائیں گے. اب اس سچویشن میں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے انہوں نے نہ آپ سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا کوئی. اب وٹ از دا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ اس کے اگر آپ نے ایسی کوئی ڈیسیجن لینی بھی ہے تو ساری تنظیموں کے ساتھ مشاورت کی جائے. جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں, ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, ریٹیل ایسوسیشنز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ود ڈی جی ٹی او, ان کی ایک انڈورسمنٹ ریکگنیشن ہے. چیمبر آف کامرس کو آپ آن بورڈ لیں, مال ایسوسیشن کو آن بورڈ لیں. دیر ہیز ٹو بی اے سولوشن. جیسے ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم اپنی انرجی کنزمپشن کو ریڈیوس کر لیتے ہیں. ہم اپنی اگر 100 لائٹس ہیں ان کی جگہ 50 چلا لیں گے, 20 چلا لیں گے. دیر از این آلٹرنیٹیو. کچھ ٹائم ہم جین سیٹ پہ لے آئیں گے, اس میں سے 45 منٹس ہم جین سیٹ پہ لے آتے ہیں. آلریڈی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی ہم پے کر رہے ہیں, ایکسپینسو ڈیزل بھی ہم بائی کر رہے ہیں. اور ایسا پاکستانی, یہ ہر انسان کا شکوہ ہے کہ اگر رشیا سے سبسڈائز آئل دنیا نے لیا ہے تو وائی ناٹ پاکستان, ہم نے کیوں نہیں سبسڈائز آئل ان سے بائی کیا, تیل بائی کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا رائٹ ہے. اور آپ دنیا میں گلوبل ریٹیل کو دیکھیں, ورلڈ از گوئنگ تھرو ریسیشن. اس کے باوجود نہ یو کے نے کہا, نہ دبئی نے کہا, نہ ملیشیا نے کہا, نہ یو ایس نے کہا کہ آپ اپنی ٹائمنگز ریڈیوس کر دیں. وہ میک شفٹ ارینجمنٹ کے حساب سے مینیج کر رہے ہیں اپنے حالات, کیونکہ اکانومی جو ہے وہ آپ کی بیک بون ہے. اکانومی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, اسپیشلی پاکستان جس کو ضرورت ہے فنڈس کی, جس کو ضرورت ہے ایف ڈی آئی کی, جس کو ضرورت ہے ریمیٹنس کی. تو پاکستان کے جو بزنس مین, اگر یہ بزنسز کلوز جائیں گے, آؤٹلیٹس دیکھیں, برانڈس اپنے ایل سیز بند کی, تو آپ کی امپورٹس رک گئی. آپ کی برانڈس, انٹرنیشنل برانڈس کیسے آپریٹ کریں گی؟ وہ پریمیم چارج کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ بلیک کے تھرو یا تھرو ڈوبیز چینلز اگر امپورٹس آئیں گی تو نیچرلی وہ پریمیم چارج کریں گے. تو آپ کا جو عام شہری ہے وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ سبسیکوینٹلی وہ برانڈس بند ہو کے چل جائیں گے, وہ بزنس مین یہاں سے باہر چل جائے گا. تو ان حالات میں جب اکانومی از آلریڈی گوئنگ تھرو ٹف ٹائم, پرابلی ون آف دا ورسٹ ٹائمز ان پاکستان ہسٹری, تاریخ کا ورسٹ ٹائم ہے, تو اس میں آپ مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور جو ان امپلائمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں, آج انفلیشن 40% پہ پہنچ چکی ہے. جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا ہوں گے اس فیصلے سے, آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ بیماری سے نہیں مریں گے, لوگ غربت سے مر جائیں گے, یا لوگ خودکشی کریں گے, یہ قتل و غارت پہ ہوتا رہیں گے. کرائم ریٹ آپ کا انکریز رہے گا, جو ہو بھی رہا ہے اکراس پاکستان. آپ دیکھیں گے آپ کا کرائم کتنا انکریز ہوا ہے. فیڈرل کیپٹل آپ دیکھیں کتنا محفوظ آپ کا ایک رول ماڈل سٹی تھا, بیکاز لوگ مجبور ہیں. حالات اور واقعات انسان کو بدل دیتے ہیں, مجبور کر دیتے ہیں, اور وہ ریالٹیز آپ کے سامنے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں کیا انہوں نے پھر اتنا آپ نے بتایا ہے؟ شارٹ ٹرم آئی تھنک یہ they're trying to make IMF happy. I think they cannot make IMF happy with this, even with the LC restrictions. IMF نے اسٹرکٹلی کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی کلیکشنس تھے, امپورٹ تھے, ٹیکس کلیکشن تھے ود دی امپورٹس دیٹ ور ہیپننگ, وہ بھی آپ کے ختم ہو گئے. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی جب یہ جی ایس ٹی لاس ہوگا تو کیا آئی ایم ایف کو آپ خوش کر سکتے ہیں؟ آئی کین پرومس یو کہ یہ فیصلہ وداؤٹ آئی ایم ایف کنسلٹیشن کیا گیا تھا. یہ تو صرف اپنی اینڈ سے کوشش کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کہ کوئی تو حل نکل آئے, کس طرح سے کوئی ہماری ایکسپینڈیچرز کم ہو جائیں, لیکن دس از ناٹ دا وے ٹو بیلنس یور بکس. اس سے آپ کا مزید معیشت میں نقصان ہوگا, بے روزگاری پیدا ہوگی, اور پاکستان سے لوگ پیسہ لے کے باہر چل جائیں گے, بزنسز وائنڈ اپ ہو جائیں گے. اور جب مارجنس آپ کے ڈپلیٹ ہوتے ہیں, پروفیٹیبلٹی آپ کی ڈپلیٹ ہوتی ہے, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اگر اتنی زیادہ ہو جائے, نیچرلی کوئی بھی انویسٹر وہ یہاں نہیں بزنس کرے گا, وہ کہیں اور چل جائے گا. ناظرین, سردار صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسا انہوں نے فیصلہ کیا ہے جس میں جو ٹریڈرز ہیں, جو بزنس سینٹرز ہیں, ان کے جو مالکان ہیں, کسی کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. اور یہ 62 بلین کا جو پاور میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو امپیکٹ ہے وہ ٹریلینز روپیز میں آ رہا ہے.
یعنی خربوں میں، اور اتنی زیادہ انمپلائمنٹ آلریڈی جس وقت اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اور پھر برانڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے ملک سے باہر چلے جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں اور جو تاجر حضرات ہیں ان سے مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں. IMF کو آپ جتنا مرضی کر لیں خوش کرنے کی کوشش، وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں سے ایک ہی بات آئے گی، ڈو مور ڈو مور. ناظرین اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.